فیلڈ میں ایکسل کرنا چاہتے ہو تو اسکائی از دا لمٹ، بہت پوٹینشیل ہے. اور کلائمیٹ چینج کا ہی دور ہے، اور کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا، ہر شعبے میں اب کلائمیٹ چینج کی بات ہے. اور فارسٹری جو ہے اس کے نیچر بیس سولوشن جس کو ہم کہتے ہیں، ان سب میں سب سے آپ کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ وہاں پہ صرف تھیوری ہے، آپ کے پاس تھیوری اور پریکٹس دونوں ہے. ایگزیکٹلی. اگر مینگرو سے لے کر گلگت بلتستان کے چوٹیوں تک جتنے بھی پاکستان کے فارسٹ ٹائپ سے، ہر فارسٹ ٹائپ میں میں نے فزیکلی کام کیا ہے. ہر صوبے میں جو ہے میری کچھ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، ڈاکٹر انور علی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. فارسٹر ہے، پی ایچ ڈی کی ہے کاربن اکاؤنٹنگ میں. انہوں نے بڑی تفصیل سے آپ کو کاربن مارکیٹ، مختلف جو میکینزم ہے، ایک فیزیبلٹی کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے، وہ پورا طریقہ کار بتا دیا. تو آئیے اس سے مزید معلومات شیئر کرواتے ہیں آپ کے ساتھ. اچھا، تو اس وقت پاکستان میں پوٹینشیل آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پوٹینشیل ہے اس کنٹری میں کاربن کریڈٹ، اور خاص کر جو گرین پروجیکٹ کے حوالے سے؟ میرے خیال میں پوٹینشیل کافی ہے، پوٹینشیل کافی ہے، بہت پوٹینشیل ہے. کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ ہم دنیا کے ان چند ممالک میں ہے کہ ہمارے پاس ٹیریسٹریل ایکو سسٹم بہت زیادہ ہے، مطلب لینڈ بہت زیادہ ہے. اچھا. اور نہ صرف یہ کہ فارسٹ میں ہے، بیرن لینڈ پڑے ہے، بلکہ رینج لینڈ ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے. تقریباً 60% آف دا کنٹری جو ہے وہ رینج لینڈ ہے. اور اس کے علاوہ ایگرو فارسٹری بھی ہے. تو ایگرو فارسٹری بھی ہمارے پاس ایک بہت بڑا ریسورس ہے. اگر ہم وہاں پہ بھی پلانٹیشن کرے ایگرو فارسٹری تو اس کو بھی ہم رجسٹر کر ڈاکٹر صاحب، سکتے میرے ہیں. ذہن میں ایک بات ہے کہ کئی لوگ مل کے اس کو ایک بنا سکتے ہیں. اس طرح لینڈ تو ہمارے یہاں ڈیوائیڈڈ ہے. اب سے پورا ایک، جس طرح مارخور ٹرافی میں پورا ایک ایریا، پورے کے گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ ایک پروجیکٹ بناتے ہیں، تو یہ بھی اپرچونٹی ہے وہاں پہ. بالکل. اصل میں یہ ہوگا بھی ایسے کہ جب یہ کوئی ایسوسیشن ہوگی یا کوئی کلیکٹیو پروجیکٹ ہوگا جس میں، کیونکہ لوگوں کے پاس سب کے شیئر ہوں گے، کوئی ویلیج آرگنائزیشن ہوگا، کوئی کمیٹی ہوگی، وہ جو ہے کولیشن آف ویلنگ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ لوگ اکٹھے ہو کر اپنے اپنے زمینوں کو، کیونکہ اس کے لیے اسکیل جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں 50 ہیکٹیئر 100 ہیکٹیئر کے اوپر پروجیکٹ کرتا ہوں تو وہ تو نہیں ہوگا. منیمم آپ کا کیا خیال ہے کہ منیمم کتنا ہونا چاہیے جہاں سے اس کی ورتھنس شروع ہوگی؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کم از کم 2000 ہیکٹیئر ہونا چاہیے اے آر آر کے پروجیکٹ کے لیے. 2000 ہیکٹیئر، ایک ہیکٹیئر 8 ایکڑ کا ہے. 1 ہیکٹیئر 2.5 ایکڑ، مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے کم از کم 5000 ایکڑ زمین ہونی چاہیے. 5000 ایکڑ زمین کم از کم ہونی چاہیے اے آر آر پروجیکٹ کے لیے. اور آئی ایف ایم اور ریڈ کے لیے اس سے بھی زیادہ، مطلب وہ کم از کم 20,000 ہیکٹیئر. جتنی محنت ڈالنی پڑتی ہے اتنا بیک ملتا ہے؟ اب یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اور چیلنجنگ کویسچن ہے. اب کچھ ایکو سسٹمز ایسے ہیں، فار ایگزامپل اب مینگروز ہے، مینگروز میں تو مینگرو کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں، یا ایسے کوئی مارجنل لینڈ پڑے ہو، بیرن لینڈ پڑے ہے جس طرح کسی یوز میں نہ ہو، اور اس کو آپ ڈیولپ کرے تو اس میں تو ہے. اور اس وقت جو پرائسز ہے تو پرائسز تو بہرحال اب کچھ امپروو ہو رہے، بڑھ رہے، لیکن اگر پرائسز اچھے ہو جائے تو پھر تو شاید اکنامکلی یہ فیزیبل ہو. خاص کر اے آر آر کے پروجیکٹس کے چونکہ پرائس زیادہ ہے تو وہاں پہ تو فیزیبلٹی ہے، اکنامک فیزیبلٹی. لیکن جہاں پہ پرائسز کم ہو تو پھر اس کی اکنامک فیزیبلٹی ان کویسچن ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک آرٹیکل 6 کا مارکیٹ بھی ڈیولپ ہو رہا ہے. جو وہ یہ ہے کہ کنٹریز نے اپنے این ڈی سیز سبمٹ کیے ہیں یو این کو. اب کچھ ممالک ایسے ہیں جو اپنے این ڈی سی کے ٹارگٹ فلفل نہیں کر سکتے، جس طرح مڈل ایسٹرن کنٹری ہے، کچھ اور کنٹریز ہے. وہ پھر ان ممالک میں آتے ہیں جہاں پہ آسانی کے ساتھ یہ ٹارگٹ فلفل، جس طرح وہ پاکستان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. تو اس کو پھر کہتے ہیں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ. جب آپ جائیں گے، آپ نے اپنے ملک کے کریڈٹس جو ہے وہ کسی اور ملک کو ایڈجسٹ کرائے تو وہاں پہ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، اس کو کہتے ہیں کرسپانڈنگ ایڈجسٹمنٹ. اور اس کی پرائس جو ہے وہ پھر کافی زیادہ ہوگی یہ والنٹری کاربن مارکیٹ. تو امید ہے کہ یہاں پہ ایک روشنی کی کرن ہے کہ جس طرح مڈل ایسٹ میں ہے جہاں پہ آئل اینڈ گیس کی بہت زیادہ کھپت ہے، ظاہر ہے ان کے ایمیشن اس لحاظ سے زیادہ ہے، جبکہ کاربن سیکوسٹریشن کے چانسز کم ہیں. بالکل. تو وہاں سے اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ فارسٹ ایجوکیشن کے ڈائریکٹر بھی ہے، فارسٹری پڑھاتے بھی ہے، کیسے دیکھتے ہیں فیوچر کی فارسٹری کو؟ فارسٹ تو پہلے لوگ یہی تھے کہ جی لکڑیاں کاٹی، جلائی، ٹمبر سے جو ہے نا گھر بنائے،
تختے بنائے. فیوچر آف فارسٹری آپ کیا دیکھتے ہیں رول؟ اصل میں جب سے یہ کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹل ایشوز فور فرنٹ پہ آئے ہیں اور اس کو بہت بڑا گلوبل اٹینشن مل گیا ہے، تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ فارسٹری کے ایک قسم کی ریوائول ہو گئی ہے. ٹھیک. کیونکہ ٹمبر ہارویسٹنگ اور ٹمبر ٹریڈنگ کا وقت تو میرے خیال میں گیا. اب وہ جو ہے صرف رینیویبل پلانٹیشن سے ہوگا یا فارم لینڈ سے ہوگا، اور ایکچولی ہو بھی رہا ہے سارا جو ہے وہ فارم لینڈ سے فلفل ہو رہا ہے. تو باقی جو ہمارے فارسٹ ایکو سسٹمس ہے وہ بہت کروشل رول پلے کر رہے ہیں بایو ڈائیورسٹی کنزرویشن میں، واٹر شیڈ پروٹیکشن میں، سائل کنزرویشن میں، پھر جو ہے وہ کلائمیٹ چینج میٹیگیشن میں، تو واٹر ریگولیشن. تو اس طرح یہ جو ایکو سسٹم سروسز ہے ان کی ویلیو اب بڑھ رہی ہے، اور نہ صرف یہ کہ گورنمنٹ سیکٹر بلکہ پرائیویٹ سیکٹر اب اس میں آ رہے ہیں. پرائیویٹ لوگ آ رہے ہیں، وہ پیمنٹ فار ایکو سسٹم سروسز کے تحت کاربن کریڈٹس کے پروجیکٹ لگا رہے ہیں. اسی طرح جو ہے بایو ڈائیورسٹی کریڈٹ اور آ گیا. کیا میسج ہوگا آپ کا جو فیوچر فارسٹر آپ کا اسٹوڈنٹس آ رہا ہے اس کے لیے کیا کون سے راستے لینے چاہیے؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ فیوچر فارسٹر کے لیے اگر وہ واقعی نیچر لور ہو اور ان میں ایک انتھوزیزم ہو، وہ اس فیلڈ میں ایکسل کرنا چاہتے ہو، تو اسکائی از دا لمٹ. بہت پوٹینشل ہے، اور کلائمیٹ چینج کا ہی دور ہے، اور کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا، ہر شعبے میں اب کلائمیٹ چینج کی بات ہے. اور فارسٹری جو ہے اس کے نیچر بیس سولوشن جس کو ہم کہتے ہیں ان سب میں سب سے ٹاپ پر ہے. تو ایک بہت بڑا ایک ہے سوال potential. پوچھوں گا. میں نے بھی پی ایف آئی میں جاب کیا ہے 1985 سے 87 تک، پھر 91 سے 94 تک. اس زمانے میں تو پورے ریجن کا مطلب ہے انڈیا کے علاوہ بنگلہ دیش، نیپال، وہاں سے بھی اسٹوڈنٹ آتے تھے آپ کے. جب ہم پہلے 85 میں آئے تھے ملیشین سے بھی کچھ اسٹوڈنٹ تھے، سوڈان وغیرہ سے بھی. پی ایف آئی کی فارسٹری میں کوئی خاص بات ہے؟ ابھی تو ہر جگہ فارسٹریاں ہو رہی ہے. تو اصل میں جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک تو پاکستان فارسٹ انسٹیٹیوٹ 1947 سے ہی فارسٹری ریسرچ اور ایجوکیشن کا کام کر رہا ہے، اور پورے ملک میں جتنے فارسٹرز ہیں آلموسٹ آل یہ پی ایف آئی کے گریجویٹس ہیں. اب ہماری جو فیلڈ کنیکٹیوٹی ہے، پھر ہمارے لیبس ہے، پھر ہمارے پاس فل ٹائم ایک فلیٹ آف ریسرچرز ہے جو کہ کسی یونیورسٹی میں نہیں ہے. مطلب کسی یونیورسٹی میں آپ جائے تو وہاں پہ تو ٹیچنگ فیکلٹی ہوگی لیکن ریسرچ اپلائیڈ ریسرچ نہیں ہے. تو یہاں پہ ایک سائڈ پہ ٹیچنگ فیکلٹی ہے اور دوسرے سائڈ پہ اپلائیڈ ریسرچ ہے، اور وہی ریسرچر جو ہے ان کو پڑھاتے بھی ہے. پھر ہمارے ایکسٹینسیو فیلڈ ٹورز ہے، فیلڈ فارمیشنز کے ساتھ جو پروونشل فارسٹ ڈپارٹمنٹس ہے، وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹس ہے، انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے، یا دوسرے جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا بہت کلوز ایک کولیبریشن چل رہا ہوتا ہے. ہمارے ہر وقت جو ہے فیلڈ ٹورز ہوتے ہیں، تو آپ کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ وہاں پہ صرف تھیوری ہے، آپ کے پاس تھیوری اور پریکٹس دونوں ہے. ایگزیکٹلی ہم یہی کلیم کرتے ہیں کہ پی ایف آئی کا جو ایجوکیشن ہے وہ صرف ایجوکیشن نہیں ہے بلکہ وہ پریکٹیکل ٹریننگ ہے. کیا پی ایف آئی میں آپ لوگ کچھ سوچ رہے ہیں کہ فارسٹری سے آگے کوئی ایم ایس لیول صرف فارسٹ اکاؤنٹنگ ہے، یا جو آپ سی ڈی ایم ہے، یا دوسری جو نئی چیزیں آ رہی ہیں، کوئی آپ ایم فل ایم ایس لیول کی کوئی فیسلٹی کریٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں، یا یہی ٹریڈیشنل فارسٹری ہی پڑھائیں گے؟ نہیں، ابھی ہم جو ہے کوشش کر رہے ہیں، اور ایکچولی پچھلے جنوری میں ہماری ایک سمری جو ہے وہ کیبنٹ کو پریزنٹ ہوئی، اور پی ایف آئی کو انشاءاللہ ہم اپ گریڈ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ڈگری وارڈنگ انسٹیٹیوشن بن جائے گا. اور پھر ہم نے جو پلان کیا ہے انیشلی ہم 3 ڈگری کورسز سٹارٹ کریں گے. ایک ہوگا بی ایس ان کلائمیٹ چینج جو نیچر بیس سولوشنز کے اوپر، کاربن ٹریڈنگ کے اوپر اور کلائمیٹ چینج اڈاپٹیشن کے اوپر فوکس ہوگا. دوسرا جو ہے ہم بایو ڈائیورسٹی اینڈ وائلڈ لائف مینجمنٹ کے اوپر جو ہے بی ایس ڈگری بھی شروع کر رہے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم فارسٹری میں، کلائمیٹ چینج میں، بایو ڈائیورسٹی اور وائلڈ لائف میں ایم ایس، ایم فل اور پی ایچ ڈی بھی پھر سٹارٹ کریں گے. تو ہمارا جو ہاریزنٹل اور ورٹیکل ایکسپینشن دونوں کا پروگرام. ڈاکٹر صاحب پورے کیریئر کو جب بیک دیکھتے ہیں کون سا مومنٹ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ میں نے کر دیا، کوئی پراؤڈ؟ بس سر بہرحال پراؤڈ تو ہے میں نہیں ہوں، میں تو بہت ہمبل پرسن ہے، مجھے پتہ ہے، بٹ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں انسان کہتا ہے یار یہ میں نے کر دیا ایک پروجیکٹ میں. اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا اور مجھے یہ اپرچونٹیز دی کہ میں ساحل سمندر سے لے کر، مینگرو سے لے کر گلگت بلتستان کے چوٹیوں تک جتنے بھی پاکستان کے فارسٹ ٹائپ سے، ہر فارسٹ ٹائپ میں میں نے فزیکلی کام کیا ہے. ہر صوبے میں جو ہے میری کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن موجود ہے. آپ سندھ سے پوچھ لیں، آپ بلوچستان، آپ جی بی سے.
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی ایفرٹس جو ہے KP میں تو میں بیسڈ ہوں، لیکن باقی بھی جو پروونسز ہیں ان کے ساتھ جو ہے ہم نے بہت کام کیا ہے، پارٹیکولرلی یہ جو ریڈ پلس اور کاربن اسٹاک اسسمنٹ اس کے حوالے سے میں نے جو ہے بہت اپنی ایفرٹس کی ہے۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب۔ ویورز، امید ہے کافی کچھ آپ نے سیکھا ہوگا۔ ویسے تو باتیں ختم نہیں ہوتی، ہم 1-2 گھنٹہ اور بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کے پاس ٹائم پھر کم ہوتا ہے ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے، اس لیے ہم اس کو ذرا محدود رکھتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ ٹو بی ود اس، اور آپ سب کا بہت شکریہ۔